بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر سبسکرائبر السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آل ٹو لرن۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں ہم آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں، وہ جو آپ کو جن کا علم ہونا چاہیے، کون سا جرم ہے، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے، جو ہر شہری کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا ہمارے کوئی زیادتی ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم اس کے خلاف کمپلین کریں گے تو اپوزٹ جو پرسن ہے جس نے ہمارے ساتھ کچھ الٹا کیا ہوتا ہے یا کوئی زیادتی کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کو کیا سزا ملے گی اور کون سی دفعہ کے تحت۔ تو چلیں، یہ بنیادی اویئرنیس ہر انسان کو معلوم ہونی چاہیے، تو اس ویڈیو میں آپ کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ بیل نوٹیفیکیشن دبائیں تاکہ آپ کو فیوچر ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ تو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے، تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے دفعہ 307 یعنی دفعہ 307 ہوتی ہے قتل کی کوشش کی، یعنی اگر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے تو اس کے اوپر جو دفعہ لگتی ہے وہ 307 ہے۔ دفعہ 302 قتل کی سزا، یعنی اگر کسی نے کوئی قتل کیا انسان ہے تو اس کو جو سزا ہوگی وہ دفعہ 302 کے تحت ہوگی۔ دفعہ 376 ہوتا ہے عصمت دری، اور دفعہ 395 ڈکیتی کی ہوتی ہے، اور دفعہ 377 غیر فطری حرکتیں کرنے کی ہوتی ہے، اور دفعہ 396 ڈکیتی کے دوران قتل کرنے کی۔ یہ بہت سخت سزا ہوتی ہے۔ اور دفعہ 120 سازش، اگر آپ کسی کے خلاف ایک سازش کر رہے ہیں تو، اور اغوا کی 365، یہ بھی بہت اہم دفعہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہوتی ہے اغوا کرنے کی۔ دفعہ 201 ثبوت کا خاتمہ کرنے کی، اور دفعہ 34 سامان کا ارادہ، دفعہ 412 خوشی منانا، دفعہ 378 چوری، دفعہ 141 غیر قانونی جمع، اور دفعہ 191 غلط ہدف بندی، اور دفعہ 300 قتل کی، اور دفعہ 309 کوشش یعنی خودکشی کی جو کوشش ہوتی ہے، اگر آپ بچ جاتے ہیں پھر آپ کو سزا ملتا ہے، جس کو بولتے ہیں دفعہ 309۔ دفعہ 310 دھوکہ دہی کی سزا ہوتی ہے۔ دفعہ 312 اسقاط حمل، اگر کوئی ابارشن کروا لے تو اس کی سزا ہوتی ہے دفعہ 312۔ دفعہ 351 حملہ کرنا کسی پر، دفعہ 354 خواتین کی شرمندگی، دفعہ 362 اغوا، دفعہ 415 چال، دفعہ 445 گھریلو امتیاز، اور دفعہ 494 شریک حیات کی زندگی میں دوبارہ شادی کرنا۔ دفعہ 499 ہتک عزت، اور دفعہ 511 جرم ثابت ہونے پر عمر قید کی سزا۔ تو ہمارے ملک میں قانون کے کچھ ایسے حقائق موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، ہم اپنے حقوق کا شکار رہتے ہیں۔ تو آئیے اس طرح کچھ کرتے ہیں، یعنی 5 دلچسپ حقائق آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں جو زندگی میں کبھی بھی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ شام کو خواتین کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ضابطہ فوجداری کے تحت دفعہ 46 شام 6 بجے کے بعد صبح 6 بجے سے قبل پولیس کسی بھی خاتون کو گرفتار نہیں کر سکتی، چاہے اسے کتنا بھی سنگین جرم ہو۔ اگر پولیس ایسا کرتی ہوئی پائی جاتی ہے تو گرفتار پولیس افسر کے خلاف شکایت یا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے، اس سے پولیس افسر کی نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور نمبر 2 کا سلنڈر پھٹنے سے جان و مال کے نقصان پر 40 لاکھ روپے تک کا انشورنس کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ عوامی ذمہ داری کی پالیسی کے تحت اگر کسی وجہ سے آپ کے گھر میں سلنڈر ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کی جان و مال کا نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ فوری طور پر گیس کمپنی سے انشورنس کور کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ گیس کمپنی سے 40 لاکھ روپے تک کی انشورنس دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی آپ کے دعوے کو انکار کرتی ہے یا ملتوی کرے تو پھر اس کی شکایت کی جا سکتی ہے۔ اگر جرم ثابت ہوتا ہے تو گیس کمپنی کا لائسنس منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ اور تھرڈ امپورٹنٹ ہے، کوئی بھی ہوٹل چاہے 5 سٹار ہو، آپ مفت میں پانی پی سکتے ہیں اور واش روم استعمال کر سکتے ہیں۔ سیریز ایکٹ 1887 کے مطابق آپ ملک کے کسی بھی ہوٹل میں جا کر پانی مانگ سکتے ہیں، اسے پی سکتے ہیں اور اس ہوٹل کے واش روم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہوٹل چھوٹا ہے یا 5 سٹار ہے وہ آپ کو روک نہیں سکتے۔ اگر ہوٹل کا مالک یا ملازم آپ کو پانی پینے یا واش روم کے استعمال سے روکتا ہے تو آپ ان پر کارروائی کر سکتے ہیں اور آپ کی شکایت کے سبب اس ہوٹل کا لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے۔ حاملہ خواتین کو برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ زچگی بینیفٹ ایکٹ 1961 کے مطابق حاملہ خواتین کو اچانک ملازمت سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ حمل کے دوران مالک کو 3 ماہ کا نوٹس اور اخراجات کا کچھ حصہ دینا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کے خلاف سرکاری ملازمت تنظیم میں شکایت درج کی جا سکتی ہے، اور یہ شکایت کمپنی بند ہونے کا سبب بن سکتی ہے یا کمپنی کو جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پولیس افسر آپ کی شکایت لکھنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ آئی پی سی کے سیکشن 166 کے مطابق
کوئی بھی پولیس افسر آپ کی شکایات درج کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف سینئر پولیس آفس میں شکایت درج کی جا سکتی ہے۔ اگر پولیس افسر قصوروار ثابت ہوتا ہے تو اسے کم از کم 6 ماہ سے 1 سال کی قید ہو سکتی ہے، یا پھر اسے ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑ سکتے ہیں۔ یہ دلچسپ حقائق ہیں جو ہمارے ملک کے قوانین کے تحت آتے ہیں، لیکن ہم ان سے لا علم ہیں۔ یہ پہ ہم اپنے پاس بھی رکھیں، یہ حقوق کسی بھی وقت کارآمد میں ثابت ہو سکتے ہیں، اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ تھینک یو فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔